وہاں پہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، جن کے پاس وافر مقدار میں دولت موجود ہے، وہ اپنے اس مال کو، اپنی اس دولت کو بے دریغ خرچ کر رہے ہیں، جس کے نتیجہ میں جہاں وہ خود بہت بڑے اللہ کے مجرم بن رہے ہیں، وہیں معاشرے میں لوگوں کے اندر احساس محرومی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آج کی اس خطبہ جمعہ میں زندگی میں اعتدال اختیار کرنے والے کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے، اور جو اعتدال اختیار نہیں کرتا، فضول خرچی کرتا ہے، اس کی مذمت کن الفاظ میں کی ہے، یہی آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 26 اور 27 ہے، فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور تم رشتہ داروں کو، غرباء اور مساکین کو اور مسافروں کو ان کا حق دیا کرو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کیا کرو، اسراف نہ کیا کرو۔ ان المبذرین، بے شک فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیاطین کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان وہ ہے جو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی کفر کرنے والا ہے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو بڑے حکم دیے ہیں ہر اس شخص کو جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے۔ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور تم اپنے رشتہ داروں کو، مساکین اور مسافروں کو ان کا حق دیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں مال سے نوازا ہے، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، تو وہ صرف اپنی ذات تک، اپنے بیوی بچوں تک اسے محدود نہ کرو، بلکہ اپنے اس مال کو اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر بھی خرچ کرو۔ اپنے اس مال میں سے زکوٰۃ نکالو اور وہ غرباء اور مساکین کے اوپر لگاؤ۔ اگر کوئی راہ چلتا مسافر آپ کے سامنے اللہ کے لیے سوال کرتا ہے، مال کی خواہش کرتا ہے، اپنی کسی ضرورت کو تو آپ کے سامنے بیان کرتا ہے، تو اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ اسے ضرور عطا کرو۔ یعنی مالدار بندہ ہے تو اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مال صرف اپنی ذات تک، اپنی اولاد تک، اپنے گھر والوں تک، اپنی ضروریات تک محدود نہ رکھو، بلکہ اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تمہیں مزید عطا کرے گا۔ دوسرا فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اسراف کرنے سے، فضول خرچی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ اب یہاں پہ تین میں آپ کو سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے تین قسم کے اقسام کو بیان کر دیتا ہوں کہ کس طرح سے انسان کو زندگی گزارنی ہے، اور اللہ کے ہاں جو بہترین بندہ ہے، مالی لحاظ سے شاندار جو بندہ ہے، مال کا صحیح استعمال کرنے والا کون سا بندہ ہے، آپ اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا ہے، اور وہ اپنے اس مال کو صرف اپنے آپ تک، اپنی اولاد تک محدود کر لیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، کسی غریب کی، کسی پریشان حال کی پریشانی میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتا، تو ایسے شخص کو شریعت نے جو نام دیا ہے وہ کنجوس ہے، بخیل ہے۔ یعنی وہ شخص جو صرف اپنی ذات، اپنے بیوی بچوں کے متعلق بس سوچتا ہے، مال بھی وافر ہے، وہ کسی انسان کے اوپر خرچ نہیں کرتا، تو دین اسے بخیل کہتا ہے، اسلام اسے کنجوس کہتا ہے، اور اس کی سخت الفاظ میں اللہ اور اس کے رسول نے مذمت کی ہے۔ بخیل اور کنجوس شخص کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہیں کیا۔
دوسرا وہ بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اب یہ اللہ کے اس دیے ہوئے مال کو بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی کہ یہ مال اس کے پاس ہے، جہاں دل چاہتا ہے جیسے اس کی مرضی ہوتی ہے ویسے اس مال کو لگا دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وافر مقدار میں مال موجود ہے۔ ایک چیز سے بھی ضرورت پوری ہو سکتی ہے لیکن یہ اسے سٹاک کر کے رکھنا چاہتا ہے، کہیں ایک اپنے گھر میں رکھنی ہے۔ کام جو ہے وہ چھوٹی رقم سے بھی معمولی رقم سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ دکھاوے کے لیے بڑی رقم خرچ کر کے نمود و نمائش کرتا ہے، مال کو اپنے کو بے دریغ خرچ کرتا ہے، تو اسے اسلام نے مبذر کہا ہے، اسراف کرنے والا، بہت زیادہ مال میں فضول خرچی کرنے والا۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس شخص کو بھی پسند نہیں کیا ہے، اس کا یہ عمل بھی قابل مذمت ہے، کل قیامت کے دن قابل گرفت بھی ہوگا۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، زیادہ ہے یا کم ہے، لیکن وہ جب جب مال کو خرچ کرتے ہیں پہلے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنی چادر کو دیکھتے ہیں، پھر اپنا پاؤں پھیلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اسلام میں اعتدال پسند کہا گیا ہے، اور اس شخص کی جو اپنی ضروریاتی زندگی میں جو اہم ترین ضرورت ہے اس پہ مال خرچ کرتا ہے، رب نے مال دیا ہے، کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے اس کے ساتھ بھی رب کی دی گئی عطا کے مطابق تعاون کرتا ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے۔ یہ بہترین انسان ہے، معاشرے کا اچھا شخص ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں تو یہ والے لوگ ہمیں شاید چیدہ چیدہ ہی نظر آتے ہیں، ان کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، جو اعتدال کے ساتھ چلنا سیکھ جاتے ہیں، جو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں یہ والی تعداد جو ہے یہ دن بدن اس میں کمی آ رہی ہے، اور اضافہ ان لوگوں کا ہو رہا ہے جو اسراف کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جو فضول خرچی میں اپنے آپ کو مگن رکھتے ہیں۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں وہ بڑے سنگین اور بڑے سخت قسم کے معاشی حالات ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت پریشانی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے اپنے 2 وقت کی روٹی کو پورا کرنا مشکل سے مشکل تر ہو رہا ہے۔ بڑے سارے سفید پوش لوگ جو اپنی سفید پوشی میں زندگی بسر کر رہے تھے، ان کا بھرم ٹوٹ رہا ہے دن بدن۔ لیکن یقین مانیے اس کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جنہیں اللہ نے مال سے نوازا ہے اور وہ بے دریغ اس مال کو خرچ کر رہے ہیں اور معاشرے میں احساس محرومی کے بڑھنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان المبذرین قالوا اخوان الشیاطین، جو لوگ فضول خرچی کرنے والے ہیں انہیں رب کا یہ فتویٰ بتاؤ کہ یہ لوگ عام نہیں ہیں بلکہ یہ شیطان کے بھائی، ان کا گروپ جو ہے وہ شیطان کے ساتھ ہے، کیونکہ فضول خرچی کرنے والا رحمان کا پسندیدہ بندہ نہیں ہے، فضول خرچی کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ نہیں چل رہا بلکہ یہ شیطان کا معاون اور مددگار بنا ہوا ہے، جو معاشرے میں احساس محرومی کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ اچھا انسان نہیں ہے، یہ معاشرے کا بہترین شخص نہیں ہے۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان جس کے راستے پہ یہ چل پڑا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وہ تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو جو شخص فضول خرچی میں اپنی زندگی کو لگا لیتا ہے اس کا پہلا نقصان اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کا اپنا بھائی بنا لیتا ہے، شیطان کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اور جیسے شیطان اللہ کا ناشکرا ہے اسی طرح فضول خرچ بندہ بھی ایک دن آتا ہے کہ وہ اپنے رب کی بے بہا نعمتیں ملنے کے باوجود بھی ہر وقت شکوے اور شکایت کرتا نظر آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس طرح کے لوگوں کو جو فضول خرچی کی زندگی بسر کرتے ہیں، جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو ہر وقت آپ کو روتے ہوئے نظر آتے ہیں، مال بھی موجود ہے، دیاری بھی شاندار لگ رہی ہے، لیکن جب آپ ان سے بات کریں گے وہ آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی کسی قسم کا خسارہ، کبھی کسی قسم کا نقصان، وہ آپ کے سامنے اس طرح کے روئیں گے، لیکن جب ان کے فنکشن دیکھیں گے، جب ان کا رہن سہن دیکھیں گے، جب ان کی رسم و رواج دیکھیں جن میں وہ پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو جب ان معاملات میں ان کو دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، اس طرح سے مال خرچ کرتے ہیں جیسے ان سے زیادہ مالدار اس علاقے میں کوئی دوسرا شخص نہیں۔
اپنی ناک رکھنے کے لیے، اپنا بھرم رکھنے کے لیے، اور وہ ناک اور بھرم جھوٹا، معاشرے میں اپنا سٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے، اسے بڑھانے کے لیے اپنے مال کو بے دریغ اور بغیر کسی وجہ سے، بغیر بلا ضرورت چیزوں کے اوپر وہ خرچ کرتے ہیں اور اس طرح اپنے مال کو ضائع کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو شیطان کے بھائی۔ سخت ترین الفاظ میں اللہ تعالیٰ مذمت کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، انہیں شیطان کا بھائی کہا گیا ہے، جو اسراف کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، جو مال کو بے دریغ خرچ کرتے ہیں، بنا سوچے سمجھے اللہ کا دیا ہوا مال وہ ایسی جگہوں پہ لگاتے ہیں جن پہ لگانا ان کے لیے نقصان دہ ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی، اخروی لحاظ سے بھی۔ قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام ہے، اللہ تعالیٰ اتنی سخت مذمت کرتے ہیں اور ساتھ میں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت بھی دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے اپنے مال کو خرچ کر سکتے ہیں۔ فَمَا كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اے لوگو کھاؤ پیو، اللہ کھانے پینے سے نہیں روک رہا تمہیں۔ کلو واشربو، جو رب نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان میں خوب پیٹ بھر کر سیر ہو کر کھائیے پیئے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے جو اللہ نے نعمتیں آپ جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے۔ کلو واشربو، کھاؤ پیو، اس سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن اللہ کس چیز سے منع کرتا ہے؟ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ اب ذرا آیت کو ذرا سمجھیے، فرمایا کلو واشربو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ یعنی کھانے پینے میں بھی اسراف ہے کہ اگر آپ کو چاہیے تھوڑا کھانا چاہیے، اس سے آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، آپ پلیٹ کے اندر زیادہ ڈال لیتے ہیں، آدھا کھاتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی فضول خرچی کے ضمن میں آتا ہے۔ یہ رزق کی ناقدری ہے، اللہ کی ناشکری ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے شادی اور بیاہ کے فنکشنز کو، جی میں نے جناب اتنے جا کے کچھ دینا بھی تو ہے، اور جننے دینے نے وہ ڈبل پورے نہ کرا تو میرا جان دا فائدہ۔ انہوں نے بلایا ہے، اب انہیں پتہ تو لگنا چاہیے نا کہ ہمیں دعوت دی ہے، ہم کیسے آتے ہیں کیسے جاتے ہیں۔ ہم انہیں دیں گے تو صحیح مال، انہیں گفٹ اور تحفہ تو دیں گے، ہم سلامی تو دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں بلایا ایک شخص کو ہے، گھر سے 2-3 کو لے جائیں گے، کون سا انہوں نے میرا جار سے نکال دینا ہے؟ جو رقم ہم نے دی ہے اس سے 2 گنا ان سے پوری کر کے پھر کر آنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کلو واشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ کھانے پینے کے معاملے میں بھی احتیاط کیجئے، جتنا چاہیے اتنا لے لیجئے، اس سے زیادہ نہ لیں۔ یہ زیادہ کھانا جو ہے، زیادہ لینا اور کھانے کو ضائع کرنا یا پینے والی کسی چیز کو ضائع کر دینا، اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع کرتے ہیں۔ فرمایا یہ اسراف میں آتا ہے، اور سن لو تمہارا رب تمہیں بتاتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ کسی اسراف کرنے والے سے، کسی فضول خرچی کرنے والے بندے سے محبت نہیں کرتا۔ بندہ جتنا مرضی بہترین اپنے آپ کو کہے، اگر وہ فضول خرچ ہے تو اللہ کے محبوب بندوں میں شامل نہیں ہے، اللہ اس کے اس عمل سے راضی نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض ہے اگر وہ اپنی زندگی فضول خرچی میں بسر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال پسندی کی جو ہمیں تعلیم دی ہے، کبھی غور کر کے دیکھیے کیسا خوبصورت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات سمجھائی ہے اور بتایا ہے کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اصل اعتدال پسندی کیا ہے۔ اور جو شخص چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتا ہے، اللہ زندگی میں اسے سکون بھی دیتا ہے اور آخرت میں اللہ اسے اپنی رضا اور خوشنودی بھی عطا کرے گا۔ یہ اس کے اوپر اللہ کی مہربانیاں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاتا ہوں تمہیں زندگی کس طرح سے بسر کرنی ہے۔ میں فراش للرجل وفراش لامرأة والثالث الضيف والربيع للشيطان۔ میں گھر ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے گھر عطا کیا ہے تو اس گھر میں ایک بسترا اس گھر والے کے لیے ہونا چاہیے۔ فراش للرجل، ایک بسترا بندہ اپنے لیے بنا لے، وفراش لامرأة، دوسرا بسترا اپنی بیوی کے لیے بنوا لے، والثلاث للضيف، اور ایک ایکسٹرا بسترا بنائے اپنے کسی مہمان کے لیے کہ وہ اس کے پاس آئے تو اسے وہ بسترا دے سکے۔ والربيع،
اب یہ گھر میں اگر کوئی چوتھا بستر بناتا ہے تو للشیطان، یہ شیطان کے لیے بنایا گیا بستر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذمت کر رہے ہیں بلا ضرورت چیزوں کا اکٹھا کرنا، سٹاک کرنا، گھر میں ایسی چیزوں کو رکھنا جو کسی استعمال میں نہ آئے۔ اب یہ اہم ترین چیز ہے استعمال کے لحاظ سے، حدیث کو ذرا سمجھیے، سب سے اہم ترین چیز گھر کے اندر انسان کے آرام اور راحت کے لیے جو ہوتی ہے وہ بستر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ بستر بنائیں تو دو تو ہو گیا، ایک خاوند اور بیوی کا، تیسرا اپنے کسی مہمان کے لیے تیار کر کے رکھ لے۔ اگر آپ چوتھا بستر بناتے ہیں تو یہ ایکسٹرا میں آئے گا، اور یہ شیطان کے لیے آپ نے تیار کروایا۔ یہاں تو جناب پریاں پئیاں نے پیٹیاں، الا ماشاء اللہ، شاید وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کام میں نہ آئے۔ بس وہ کہتی ہے جی میرے جہیز میں آیا، خامد صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے نسٹاک تے رکھ، پڑا رہنے دو، چاہے پڑا پڑا خراب ہو جائے کسی کام میں نہ آئے، لیکن اسے گھر میں ہم نے رکھنا ہے۔ اتنی بے یقینی کی ہماری زندگی ہے، رب کے اوپر توکل نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ صرف بستر کی بات نہیں ہے، حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارے گھروں میں ایسی بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جو شاید صرف نظر آتی ہیں، کبھی بھی ہم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی انہیں استعمال نہیں کیا۔ بازار گئے تھے، بس اچھی لگی ہماری بیوی کو، ہماری گھر والی کو، وہ خرید لائی، اب یہ گھر میں پڑی ہے، نہ خاوند صاحب کے کسی استعمال میں ہے، نہ بیٹے بیٹی کے کسی استعمال میں ہے، نہ خود زوجہ محترمہ اسے اپنے کسی استعمال میں لا رہی ہے، بس خریدا اور لا کر گھر میں رکھ دیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں تسبیح بھی جاری ہے سبحان اللہ الحمدللہ کی۔ یاد رکھیے یہ اسراف میں آتی چیزیں ہیں، یہ فضول خرچی والے کام ہے، اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کا بھائی ہے۔ بلا ضرورت چیزیں خریدنے والے لوگ اس بات کے اوپر سوچیں اور غور کریں، رب نے مال دیا ہے، یہ نہیں کہ آپ اسے خرچ کریں اور بے دریغ لگاتے رہیں۔ اور ایسے بہت سارے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں آج کے اس معاشرے میں۔ اس میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی اپنے پورے عروج پہ ہے اور بام عروج پہ ہے۔ اس وقت بہت سارے مسلمان، خاص طور پہ پاکستانی لوگ پریشان حال ہیں، معاشی لحاظ سے بڑے سارے لوگوں کا بھرم ٹوٹ رہا ہے دن بدن، لیکن وہیں پہ آپ کو لوگ نظر آتے ہیں اسی معاشرے میں جنہیں صرف اپنی ذات کا اور اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے متعلق کوئی سوچ نہیں۔ رب نے انہیں دیا ہے لیکن انہیں توفیق نہیں ہے کہ ہم اپنی ضروریات زندگی کی اہم چیزیں ہیں انہیں پرچیز کریں، اور جو نہیں ضروری انہیں خریدنے کی بجائے کسی اس شخص کے ساتھ تعاون کریں جو اس وقت سخت معاشی حالات میں اس کا دوچار ہے، اس کا سامنا کر رہا ہے۔ ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں، ایک چیز کی، آپ یقین مانیے اس وقت جو سچویشن جا رہی ہے اسی معاشرے میں میں بھی اور آپ بھی بستے ہیں، حقیقت کے اوپر مبنی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، پورے گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اسے 2 4 5 نہیں 10 10 20 خرید کر گھر میں رکھنے، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا۔ اس طرح سے سٹاک لگائے ہوئے ہیں، معاشرے میں چیزوں کی کمی اس طرح سے بن گئی ہے، زیادہ خریدنے والے خرید رہے ہیں زیادہ، جن کے پاس مال زیادہ ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس مال کم ہے، محدود آمدن ہے، محدود لمٹ کے لیے وہ مال کو خریدنے کے لیے بازاروں کا رخ کرتے ہیں، وہ لوگ بیچارے جب جاتے ہیں تو انہیں وہ ریٹ وہ نہیں ملتا جس سے پہلے انہوں نے خریدا تھا۔ حقیقت کیا ہے کہ معاشرے میں اس چیز کی کمی ہونے کی وجہ سے، لوگوں کے زیادہ خریدنے کی وجہ سے، شارٹیج ہونے کی وجہ سے اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ چاہیے نہیں ہے لیکن وہ خرید رہے ہیں، ضرورت کی چیز نہیں ہے بلا ضرورت خرید رہے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے، بس اس بات کے اوپر مال کو چیزوں کو خریدا جا رہا ہے۔ اور یقین مانیے یہ گھر سے لے کر، اپنی باڈی سے لے کر، گھر سے لے کر باقی کی ساری ضروریاتی زندگی کی چیزوں کو دیکھیے اور غور کر کے دیکھیے کہ جنہیں اللہ نے مال دیا ہے وہ بہت ساری ایسی چیزوں کو خریدتے ہیں جو بے مقصد چیزیں ہوتی ہیں۔ حل بتایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے سٹارٹ میں، حل بتایا ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں کے اوپر نگاہ دوڑاؤ، تمہارے پاس تمہارے گھر کے لیے پورے مہینے کے راشن کے لیے مال موجود ہے، اس سے وافر بھی تمہارے بینک بیلنس میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ صرف اسے اپنی ذات تک محدود نہ کرو، اس مال کو کسی ایک رشتہ دار کے لیے اس میں سے نکال کر اس کے گھر کا خرچہ بھی چلانا شروع کر دو۔
آپ کے گھر کی ضروریات آپ سے بہترین طریقے سے ہو رہی ہے پوری، تو یہ اللہ کا شکر ادا کیجیے اس بات کے اوپر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ غرباء کے اوپر بھی اپنے مال کو خرچ کیجیے، اپنے رشتہ داروں کے اوپر بھی مال کو لگائیے۔ اللہ فرماتے ہیں مسافروں کو دو، اگر کوئی ضرورت مند بندہ تمہارے پاس آتا ہے، تمہارے پاس مال موجود ہے، اسے دو۔ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین صدقہ، سب سے افضل ترین کام میں نبی تمہیں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی پیاسا بندہ تمہارے پاس آئے اور تم اسے پانی پلا کر اس کی پیاس بجھا دو۔ کوئی بھوکا شخص تمہارے پاس آئے، اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، اسے کھانا کھلانا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور اس وقت جو ہمارے ملک پاکستان کی حالت ہے، یہ کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو۔ یقین مانیے بہت سارے لوگ اس وقت پریشانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم صبح دوپہر شام تبصرے کرتے ہیں، حکومت کے اوپر جناب لعن طعن کرتے ہیں، انہیں برا بلا کہتے ہیں۔ اس بات سے شاید حکمرانوں کو فرق نہیں پڑتا، لیکن جو ہمارا کرنے والا کام ہے کہ جب نے توفیق دی ہے کہ ہم اس میں کوئی پارٹیسپیٹ کر سکے، کسی غریب کے ساتھ تعاون کر سکے، اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے۔ بلکہ یقین مانیے حقیقت پہ مبنی یہ بات ہے، یہ میں جو آپ سے کر رہا ہوں، آج کل کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو جتنا زیادہ بڑی دیہڑی لگانے والا وہ اتنا زیادہ آپ کو روتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ اتنا زیادہ آپ کو روتا ہوا نظر آتا ہے، اتنا زیادہ وہ چیخ رہا ہے۔ کیونکہ جب آپ ان کے گھروں میں دیکھتے ہیں، جب آپ ان کے فنکشنز کو دیکھتے ہیں، شادی اور بیاہ کو دیکھتے ہیں، لاکھوں لگا کر وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن جب انہیں کہا جائے کہ صاحب آپ کو رب نے مال دیا، اسے غرباء کے اوپر بھی لگاؤ، کہتے جی کچھ نہ پوچھو، حالات بڑے ٹیٹ جا رہے ہیں، کچھ نہیں بچیا جناب، تباہی تباہی ہر پاسے۔ اللہ کے لیے دینے کے لیے کہا جائے تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بیٹے اور بیٹی کی شادی جو صرف 2 لوگ جائیں نا، صرف 2 لوگ تو نکاح ہو جاتا ہے، اور شریعت کے مطابق باعث برکت نکاح ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، یاد رکھیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں اللہ اس شادی کو باعث برکت بنائے۔ دعا سنیے، فرمایا وہ نکاح باعث برکت ہے جس کا حصول آسان ہو، جس میں زیادہ رسم و رواج نہ ہو، جس میں زیادہ مال کا خرچ نہ ہو، سادگی کے ساتھ کیا گیا نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ یاد رکھیے، مقبول ترین شخص، مستجاب الدعوات، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اس شخص کو جو اپنے نکاح کو سادہ کر لیتا ہے۔ اور ہم اگر غور کریں ہماری شادی بیاہ کیسے چل رہے ہیں، ڈی جے نہ ہوئے تو جناب پتہ کیویں لگے گا بیاہ ہوندا پہ منڈے دا، وہ ڈرونز کیمرے نہ آئیں گے تو کیسے پتہ چلے گا ہم نے کیا فلمایا ہے، تب ہم کیا کر رہے تھے، میں نے کیا پہنا تھا، میری بیوی نے کیا پہنا ہوا تھا، اسے ہم نے فلمانا ہے، اس کی ویڈیوز کو سیو کرنا ہے، شاندار بہترین ہم نے تصویریں بنانے کے لیے اچھے شاندار لوگوں کو ہائر کرنا ہے جن کا رزلٹ بڑا بہترین ہو، اسٹوڈیو والے جو پورے شہر کے سب سے بڑے اور مشہور ہو، انہیں بلائیں گے، لاکھوں پیسہ انویسٹ کریں گے اس کام کے لیے تاکہ ہمارا وہ فنکشن سیو ہو جائے، ہماری تصاویر کی شکل میں، ہماری ویڈیوز کی شکل میں۔ وہ سیو کرنے کے بعد بھی شاید وہ فائدہ کچھ نہ ملے، لیکن ہم اس کام کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں اور بے درے خرچ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث سنیے، فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، اللہ معاشرے میں، تمہارے معاشرے میں رہنے والے 3 قسم کے لوگوں سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ کہا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، تمہارے معاشرے میں رہنے والے 3 قسم کے لوگوں سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جن کے اندر یہ 3 قسم کے اعمال موجود ہوں۔ پوچھا صحابہ اکرام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے؟ پہلی قسم جو رسول اللہ نے بیان کی، فرمایا قیل وقال، پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو فضول قسم کی گفتگو میں اپنے آپ کو مصروف عمل رکھتے، ایویں تبصرے، لمبے چوڑے تبصرے، صحیح لا حاصل گفتگو جس کا کوئی مقصد نہیں، وہ باتیں اور لمبی چوڑی وہ گفتگو
اب یاد رکھیے جدید دور ہے، یہ گفتگو آپ فیس ٹو فیس کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر آپ تبصروں میں لگے ہوئے، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اور ہمارا پسندیدہ ترین مشغلہ یہ ہے، بیٹھے ہیں کوئی ایک موضوع پکڑ لیا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں، گھنٹوں وہاں پہ صرف کر دیا، اور خطبہ جمعہ میں 2 منٹ اوپر ہو جائے تو جناب جان پہ بن جاتی ہے۔ اللہ رسول کی باتیں ہمیں نہیں سکھاتی، لیکن قیلا وقالا، بے مقصد گفتگو، بےہودہ گفتگو، لا یعنی گفتگو، صحیح لا حاصل گفتگو، جس میں سے کچھ نہیں نکلنا، وہ تبصرے، وہ تجزیے کہ اگر یقین مانیے حکومتی نمائندے سن لیں، وہ کہیں جناب انہیں جنہ قیمتی دے بندہ ہی کون نہیں، کچھ چھپے بیٹھا سے انہیں لائیں، انہیں وزیر خزانہ لگائے، یہ صحیح جانتے ہیں کس کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے اور کس کے اوپر نہیں لگنا چاہیے۔ اے جناب بہت شاندار تبصرہ کرتا ہے، انہوں پاکستان کا وزیر اعظم ہونا چاہیے، لیکن سوائے تبصروں کے اس کے پاس اور کچھ ہوتا نہیں ہے۔ عملاً دیکھا جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے دور اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ فرمایا یہ ایسا بدبخت ہے کہ اللہ ایسے شخص سے نفرت کرتا ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے، چاہے یہ نماز پڑھنے والا ہو یا اپنے باپ نماز میں پابندی نہ کرنے والا ہو۔ دوسرا شخص جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں، یہ فتویٰ محمد الرسول اللہ کا ہے، سمجھ لیجئے کسی عام مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر کے الفاظ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، دوسرا بندہ جس سے اللہ نفرت کرتے ہیں وہ ہے جو اپنے مال کو ضائع کرتا ہے۔ مال کو ضائع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دوں، کسی بھی ایسی جگہ پہ مال لگانا جو ضروریات زندگی میں نہیں آتا ہے، یہ مال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، اللہ ایسے شخص سے نفرت کرتا ہے۔ ہمارے جو بے جا اخراجات ہیں، ان بے جا اخراجات میں مال کو لگانا، رب نے مال دیا ہے ایسے ہی اس کو خرچ کر دینا، ایسے ہی اپنے مال کو ضائع کر دینا، وہ آپ اپنے لباس سے لے کر، اپنے رہن سہن سے لے کر، گھر کی ضروریات زندگی کی چیزوں سے لے کر، اپنے گھر گاڑی تک، جہاں تک آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ جہاں پہ مال لگاتے ہیں اگر اس میں بے مقصد مال خرچ کرتے ہیں، یہ مال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، اور ایسے شخص سے اللہ نفرت کرتے ہیں۔ یہاں معاشرے میں بڑا پڑے ہیں لوگ ایسے جو اپنے مال کو بے درخت خرچ کر رہے ہیں، جو فضول خرچی میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ روتے بھی جا رہے ہیں۔ مال بھی رب نے دیا ہے، اس کے اوپر اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اس میں غرباء کا حصہ نکالنے کی بجائے، اس میں مساکین کو دینے کی بجائے، مال دیا ہے فضول خرچی میں خرچ بھی کرتے جا رہے ہیں۔ گھر ایک ہے، جتنے گھر کے فرد ہیں سب کے پاس گاڑیاں ہیں، ایک سے بھی کام چل سکتا تھا، لیکن یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میرے پاس مال آ گیا ہے، اپنی نمائش کرنے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سوچ رکھنے والے بندے سے، ایسا عمل کرنے والے بندے سے اللہ نفرت کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم جو اس حدیث میں رسول اللہ نے بیان کی جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، فرمایا وَكَثْرَةُ السَّوَالِ، زیادہ سوال کرنے والوں سے، زیادہ سوالات کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سیکھنے کے لیے کسی سے پوچھنا، ایک ہوتا ہے مولوی چیک کرو تو کوئی علم کنا کوئی، مولوی کا امتحان لے لئیے کیونکہ بڑے عرصے سے ساڑھے کو رہندے نے، پوچھی تو صحیح والا کنا کوئی علم۔ وَكَثْرَةُ السَّوَالِ، صحابہ اکرام اتنا ڈرا کرتے تھے اس حدیث کے بعد، اتنا خوف زدہ ہوا کرتے تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں بڑی ضروری بات بھی من میں آتی تو ڈر جایا کرتے کہ کہیں یہ ہماری کثرت سوال میں نہ لکھ دی جائے۔ ہم نبی علیہ السلام سے نہیں پوچھا کرتے تھے، اللہ کے نبی خود بتا دیتے، اشارے کنایوں میں اللہ کے نبی کے سامنے ذکر کر دیا جاتا، آپ اس کی تفصیل اور ڈیٹیل دے دیتے، ہم اسی سے مطمئن ہو جایا کرتے۔ لیکن کثرت سوال کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد ہم اللہ کے نبی سے زیادہ سوال نہیں کیا کرتے۔ لیکن یہاں پہ یقین مانیے سوالات کے اوپر سوالات، یہ ہماری تربیت میں شاید چیز شامل ہو چکی ہے۔ بچوں کو دیکھیے آپ جب انہیں سمجھانے بیٹھتے ہیں تو جو چیز آپ سمجھاتے ہیں، جس موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، شاید وہ بات بچے آپ سے نہیں سننا چاہتے، اس کے علاوہ آپ سے ادھر ادھر کے سوالات کی بوچھار کر دیتے۔ یہ تربیت میں کمی ہے، یاد رکھیے، یہ ہمارا ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے، ہماری اپنی عادت بن گئی ہے۔ یہ
ہم بچوں کے سامنے جو کرتے ہیں وہی ہمارے بچے کاپی کرتے ہیں. ہم مسجد میں مولوی صاحب کو چیک کرتے ہیں، گھر میں بچے ہمیں چیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اڈے کول کنا کچھ جناب علم ہے. ابا جی تسی تو کچھ دسو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے، فرمایا کثرت سوال کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. اس حدیث میں 3 لوگوں کا ذکر کیا. ایک وہ شخص جو مال کو ضائع کرتا ہے. قرآن کہتا ہے ان کو بتا دو کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب. جو شخص اسراف کرنے والا ہے، فضول خرچی کرنے والا ہے، اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا. یہ شخص فضول خرچی کرنے والا بھی ہے اور یہ جھوٹا بھی ہے. آپ چیک کر کے دیکھ لیجیے قرآن کی اس آیت کو. اگر آپ نے پریکٹیکلی دیکھنا ہو نا، عملی تصویر دیکھنی ہو اس کی، تو جو شخص فضول خرچی کرنے والا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے وہ پرلے درجے کا جھوٹا بھی ہوگا. وہ ساتھ جھوٹ بولنا بھی سیکھ جائے گا، کیونکہ وہ مال کو بے درے خرچ کرتا ہے، فضول خرچی میں اپنے مال کو ضائع کرتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فطرتاً اس کے اندر اللہ جھوٹ بھی داخل کر دیتے ہیں. تو ایسا شخص ان اللہ لا یہدی. دیکھیے آیت کا سٹارٹ، اللہ کہتے ہیں ایسے شخص کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے. ہدایت یافتہ بندہ فضول خرچ نہیں ہو سکتا. رب سے ڈرنے والا بندہ اپنے مال کو ضائع نہیں کر سکتا، جسے اس بات کا علم ہے کہ مجھ سے کل قیامت کے دن پوچھا جانا ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یزال ابن العادم یوم القیامہ. آدم کا بیٹا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب آئے گا تو اپنے قدم کو ہلا نہیں پائے گا الا خمسۃ، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے. سوال سن لیجئے، اور میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا کر دے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. کیا ہمارے پاس آج ان سوالات کے جوابات موجود ہیں؟ کیا ہم نے ان سوالات کی تیاری کی ہے؟ صحیح جواب ہمارے پاس ہے؟ پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے سوالات قیامت کے دن اللہ کرے گا بندے سے؟ 5. پہلا سوال اللہ کرے گا، میں نے تمہیں زندگی دی تھی، بتا کہاں پہ خرچ کر کے آیا؟ اپنی زندگی میں کیا کر کے آیا ہے؟ دی تھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دی تھی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اس لیے دی تھی کہ تاکہ ہم تمہیں چیک کریں کون ہے تم میں سے جو اچھے اعمال کر کے آئے گا، میرے پاس ملاقات کے لیے آئے گا تو میری عبادت کر کے آئے گا. بتاؤ اپنی زندگی میں مجھے کتنا یاد کر کے آئے ہو، کتنی میری عبادت کر کے آئے ہو. دوسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو اللہ بندے سے کرے گا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ڈائریکٹلی بات ہوگی بندے اور اللہ کی. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. رب کا دربار لگا ہوگا، بندہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا، کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہے. اللہ ڈائریکٹ بات کریں گے، مجھ سے بھی آپ سے بھی، ہر انسان سے یہ باتیں کی جائیں گی. ہر ایک بندے سے اللہ یہ قیامت کے دن پوچھیں گے. دوسرا سوال اللہ کریں گے، میں نے جوانی دی تھی، وہ جوانی کے ایام کہاں پہ گزار کر آئے ہو؟ بڑے سارے جوانوں کی جوانی مستانی میں گزر جاتی ہے. اتے 4 دن جناب یاشی دن کر لیں تو بعد پھر آپ اللہ اللہ کر لیں. بڑے سارے لوگ جوانی جناب اپنی اس طرح کی گزار کے آتے ہیں، اور جب آخری وقت آتا ہے تو پھر اللہ اللہ کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہے، اللہ جسے توفیق دے دے جس عمر میں بھی. لیکن جوانی بڑی اہم ترین یقین مانیے یہ وقت ہے، یہ دورانیہ بڑا شاندار ہے. میرے نوجوان بھائیوں اپنی جوانیوں کی حفاظت کیجئے. در جوانی توبہ شیوائے پیغمبری. جو جوانی میں رب کے راستے پہ لگ جاتا ہے یہ بڑا خوش نصیب بندہ ہوتا ہے. اللہ قیامت کے دن ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ دے گا جس نے جوانی اللہ کے لیے گزار دی ہوگی. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا کرے. تیسرا سوال اللہ کریں گے، بتا میرے بندے مال کہاں سے کمایا ہے؟ ہائے آج تو کہتے ہیں بس زیادہ ہو جانا چاہیے، بڑھ جانا چاہیے، جہاں سے بھی آتا ہے بس آنا چاہیے. حالات بڑے خراب ہیں. جنوں جو لگتا ہے لا دو جگاڑ، جس سے جو نکلتا ہے نکال لو. جیسے ہوتا ہے اس کو بڑھا لو. سٹاک کرنا پڑتا ہے، 2 نمبری کرنی پڑتی ہے، بناوٹ کرنی پڑتی ہے، کم تولنا پڑتا ہے. مال کو بس بڑھانا ہے، جیسے یہ بڑے اس کو بڑھانا چاہیے، اور اسی کام کے اوپر لگے ہوئے. اللہ پوچھے گا کہاں سے کمایا ہے؟ وہ ذرائع آمدن بتاؤ. یہاں دنیا میں تو پوچھتے ہیں اور باہر بھاگ جاتے ہیں. اللہ پوچھیں گے بتاؤ. جب تک بتاؤ گے نہیں جان نہیں چھوٹے گی. تمہارے ذرائع آمدن کیا ہیں؟ کہاں سے مال لیا ہے تم نے؟ اللہ اکبر کبیرہ. چوتھا سوال اللہ کریں گے، وہ جو مال لیا ہے اسے کہاں پہ خرچ کیا ہے؟
جو مال میں نے دیا تھا اسے کہاں پہ لگا کے آئے ہو؟ میرا مال میں نے کمایا ہے، میری کمائی، میری مرضی، یہ نہیں چلے گا قیامت کے دن۔ آپ کا نہیں ہے، رب کی دین ہے۔ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں آئے ہیں تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تمہیں یہ کہتا ہے کہ یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے کہاں پہ خرچ کر کے آئے ہو؟ 2 نمبری ہوئی تو یقین مانیے جان نہیں چھوٹنی ہے۔ آخری اور 5واں سوال قیامت کے دن ہر بندے سے جو اللہ کریں گے، اللہ پوچھیں گے جو علم میں نے تمہیں دیا تھا، عقل دی تھی، دنیا کے کاموں میں سے دوڑاتے تھے، بڑی عقل کے گھوڑے دوڑاتے تھے، مینوں پتا کتنے انویسٹمنٹ کریے تھے، شاندار پرافٹ آندی ہے۔ بڑے سارے لوگ ہیں اپنے آپ کو اس طرح سے کہتے ہیں میں سوچ سمجھ کے مال لگاتا ہوں۔ یہ علم ہے، یہ عقل ہے، یہ سمجھ ہے، اللہ کی طرف سے دین ہے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ سوچ سمجھ کے کام کرنے والا بندہ عقل مند ہے۔ تو یہ علم اللہ نے دیا، اللہ کہیں گے بتا جو علم دیا تھا اس پہ کتنا عمل کر کے آئے ہو، اس علم کو میرے لیے کتنا خرچ کر کے آئے ہو۔ حضرات آئیے اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا کرے، اللہ ان سوالات کی صحیح تیاری کی توفیق عطا کرے، اللہ ہمیں فضول خرچی سے محفوظ رکھے، اللہ نے جنہیں مال دیا ہے انہیں اپنے راستے پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جو اس وقت حالات کی وجہ سے، ملک کے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، معاشی لحاظ سے یقین مانیے بڑے لوگ ہیں جن کا بھرم ٹوٹ رہا، بڑے سفید پوش جن کی سفید پوشی ختم ہو رہی، یقین مانیے بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں۔ اپنے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں، خوش نصیب ہیں اگر آپ کی ضرورت زندگی پوری ہو رہی ہے، آپ کے پاس اتنا مال موجود ہے، ان تنگی کے حالات میں بھی آپ کی زندگی بہتر گزر رہی ہے، تو اللہ کا شکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ان بھائیوں کو بھی اپنے مال میں شامل کیجئے، ان کے ساتھ تعاون کیجئے۔ اللہ آپ کی عزت میں، مال میں، جان میں برکت عطا فرمائے، اللہ زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں، اللہ موت دے ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔